اللہ رسول کی یہ بات اپنے در اقدس میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری یہ نشست گفتگو قرآن حدیث کا سننا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص مسلمان بنائے، سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت بے داغ عبادت ہمیں نصیب فرمائے۔ بے داغ عبادت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ریاکاری کے داغ دھبے نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اس میں ریاکاری، وہ عبادت ریاکاری سے منزہ، مبرہ، مزکہ، مصفہ، بالکل صاف ستھری ہو، خالص اللہ کے لیے۔ معززین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک بیانیہ، اپنا ایک خاص موضوع قرآن کریم میں پیش ہے ان کا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ، میں نے اپنا رخ، لوگوں کو بتایا، میں نے اپنا رخ، دل و دماغ، تصور، توجہ، تمام مسائل، زندگی کی تمام نقل و حرکت اس ذات کی طرف کر دی ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے۔ ساری کائنات سے یک رخ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور اگلی بات کیا کی کہ میں مشرک نہیں ہوں۔ شرک کے بدترین جراثیم میری زندگی میں نہیں ہے، میرے قول میں، میری عبادت، میرے دین، میری شریعت میں نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بیانیہ قرآن کریم میں۔ امام الانبیاء، محسن انسانیت، عرب کے چاند، حضرت محمد کریم علیہ السلام، جو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر قائم ہوں، میں ہم شریعت محمدیہ ملتی ہے شریعت ابراہیمی سے۔ آپ کا بھی وہی بیانیہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے حبیب بتا دیجئے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا لمحہ لمحہ اور میرا مر جانا، اس دنیا سے پردہ پوش ہونا، للہ رب العالمین، اے اللہ تیرے لیے، ساری کاوش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلا جملہ کیا کہا تھا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ دیکھیے باتیں ملتی، علمی بات ذہن میں رکھیے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اسی حقیقت کو بیان کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور شریعت مقدسہ اور دین اسلام کی جتنی باتیں لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، انا اول المسلمین، اللہ کی ذات پر قولی یقین اور قلبی یقین اور عملی طور پر انا اول المسلمین، میں پہلے عمل کرنے والا ہوں، میں پہلے مانتا ہوں اس کو عملی طور پر۔ میرے حبیب کی زندگی مشقتوں میں، تکالیف میں، مصائب و شدائد میں، اذیات و بلیات میں، دعوت دیتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے، بھوک برداشت کرتے ہوئے، اللہ اکبر، پوری زندگی چین سے نہیں بیٹھے، اور حتیٰ کہ کافروں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ ہجرت سے شروع ہوئے، پھر بدر، پھر احد، خندق، احزاب، کچھ بھی نہیں کہ چین سے آپ بیٹھے ہوں۔ دین کی فکر جس طرح ہنڈیا آگ پر چولہے پر کھڑی تو وہ پانی کھول رہا ہوتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں یہی اللہ کے دین کی فکر سینہ کھول رہا ہوتا تھا۔ چلتے چلاتے ایسا وقت آیا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نحوست کا مہینہ ہے، کالا کالی، تیرا تیری اور فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ سفر کے مہینہ میں نبی معظم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں
تکلیف میں مبتلا ہو گئے، زندگی میں محنت کرتے کرتے کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 29 سفر کو، یہ سفر کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی مناسبت سے بات چیت کا لوں میں، اور کہنے کا مطلب اللہ کے پاک حبیب پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کے نزدیک، آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، نبیوں میں بھی محبوب ترین شخصیت، اللہ کے دین کے لیے تڑپتے رہے، قربانیاں دیتے رہے۔ 29 سفر کو آپ کو شدت سے تکلیف ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں احد میں تشریف لے گئے، شہدائے احد کے لیے ایصال ثواب کیا اور دعا مانگ رہے تھے، اور دعا کا انداز بھی عجیب تھا، آپ ایسے دعا مانگ رہے تھے جس طرح آپ زندہ مردہ سب کو اللہ حافظ اور الوداع کہہ رہے ہو۔ پتہ چلا کہ بقیع کی طرف ایک جنازہ گیا ہے، اللہ کے نبی جنازہ میں شامل ہوئے، بقیع سے واپس آئے، جنت البقیع سے واپس تشریف لائے، سر درد، بخار کی شدت، حرارت تیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹی مبارک باندھ لی سر پر، اور حتیٰ کہ یہ تکلیف انتہائی شدت اختیار کر گئی۔ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عباس یا حضرت علی یا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے کندھے پر سہارا لیتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، اما عائشہ کے گھر۔ امہات المومنین کی اجازت بھی تھی، اور یوں بھی ہے کہ آپ کی باری ہو حضرت عائشہ کی۔ نبی مکرم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض والا، تکلیف والا، بیماری والا، آخری بیماری والے حالات تھے، یہ پورا عرصہ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارا۔ یہ وہ گھر ہے اما عائشہ کا جو آج روضہ اقدس ہے، اور جس کو دیکھ کر آنکھیں تر و تازہ ہو جاتی ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، اور جس روضہ کو دیکھنے کے لیے نعت خان اپنے الفاظ بولتے ہیں اور عاشق صادق تڑپتا ہوا دعا مانگتا ہے، اللہ زندگی میں محمد کریم کا روضہ اطہر دکھا دے۔ حضرت عائشہ کے گھر آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تکلیف ہو گئی حضرت عائشہ کے گھر، آپ اس تکلیف کے باوجود بھی، آپ کی تکلیف کے تقریباً 13 یا 14 دن ہے آخری، مرض کے دن، مدت مرض 13 یا 14، مگر 11 دن آپ نے اسی تکلیف کی شدت کے ساتھ جماعت خود کرائی ہے، نماز خود پڑھائی ہے آپ نے۔ اندازہ کر لیں، تکلیف کے باوجود 11 دن نماز خود پڑھائی۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حضور انوار نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوش ہونے سے پہلے، ابھی 5 دن پہلے تکلیف جب بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب تک کی نماز تو پڑھائی، اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا صحابہ کرام کو، اور اس خطبہ میں وہی بات تھی لا شریک لہ، جو متوقع بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ تھا، آپ نے انہی کی نشاندہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور حالت تکلیف کی شدت تھی، آپ نے فرمایا لعن اللہ